بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا سبق نمبر 18 بی اماں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے بی اماں کے بارے میں، اور ہم یہ جانیں گے بی اماں کون تھیں، انہوں نے تاریخ میں ایسا کیا کیا تھا کہ آج بھی ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ امی 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 11 سال کی سنبل وین سے اترتے ہی گھر کے دروازے سے چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ امی جو اس وقت باورچی خانے میں تھیں، سنبل کی چیخ سن کر گھبراتے ہوئے باہر آئیں اور سنبل ان سے جا کر لپٹ گئی۔ امی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ سنبل: امی یہ بی اماں کون ہے؟ اچھا، اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایک بچی ہے 11 سال کی، وہ اسکول سے آئی ہے تو آتے ہی اس نے دروازے سے امی کو آوازیں دینی شروع کر دی، اور اس کی امی گھبرا گئیں اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے آتے ہی پوچھا، امی یہ بی اماں کون ہے؟ امی: اف سنبل، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ سنبل: اوہو امی بتائیں نا۔ امی: بی اماں ایک بہت ہی عظیم ماں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کی جدوجہد میں گزار دی۔ پھر اس کی امی نے اسے کیا بتایا کہ بی اماں ایک بہت ہی عظیم ماں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کی کہ آج بھی لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور ان کے بیٹوں نے پھر کیا کیا کہ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی جو جدوجہد، جو کوشش تھی، ان کے بیٹوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور اپنا تاریخ میں اپنا نام لکھوایا۔ سنبل: کون ہیں ان کے بیٹے؟ امی: پہلے تم بتاؤ کہ کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہو ان کے بارے میں جاننے کے لیے۔ سنبل: امی ہفتے کو ہمارے اسکول میں ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس میں ایک تقریری مقابلہ بھی ہے، مجھے بھی اس میں حصہ لینا ہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے بارے میں۔ تو سنبل کیوں اتنی زیادہ بے چین ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کے اسکول میں ایک تقریب تھی جس میں بی اماں کے بارے میں بھی ان کو بتانا تھا اور مقابلے میں حصہ لینا تھا، اسی لیے وہ اپنی امی سے بی اماں کے بارے میں جان رہی تھی تاکہ اس کو بھی اس بی اماں کے بارے میں معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی اس مقابلے میں حصہ لے سکے۔ آپ مجھے بتائیں نا ان کے بارے میں۔ امی: پہلے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ پھر بتاؤں گی، چلو جلدی کرو۔ جیسے تیسے کر کے سنبل نے سارے کام کیے اور کھانے سے فارغ ہوتی ہی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ سنبل: اب بتائیے امی، بی اماں کون تھیں، کیوں اتنی مشہور ہیں اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ امی: جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ان کے خلاف بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی اور ملک کی آزادی اور جدوجہد کی۔ انہی میں ہمارے دو مسلم رہنما مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا نام بھی شامل ہے۔ بی اماں ان کی والدہ ہیں۔ تو کیا بتایا اس کی امی نے کہ بی اماں کون تھی؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں، اور ان لوگوں نے جب ہندوستان میں حکومت تھی انگریزوں کی اور مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، مسلمانوں کے لیے ایک آواز اٹھائی اور ایک تحریک چلائی جس میں انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ سنبل: امی والدہ تو سب کی ہوتی ہیں، پھر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اب سنبل کو پھر بھی اس بات کی بے چینی تھی کہ آخر بی اماں کا نام اتنا مشہور کیوں ہے تاریخ میں، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا ہمارے لیے کہ آج بھی ہم ان کا نام اچھے الفاظ میں لیتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ امی: بیٹا، بچوں کی پرورش تو ہر ماں کی ذمہ داری ہے، مگر کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس ذمہ داری کو اتنی اچھی طرح نبھاتی ہیں کہ ان کا نام دنیا کی تاریخ میں درج ہو جاتا ہے۔ بی اماں بھی انہی ماؤں میں سے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے پڑھیں۔ سنبل: تو کیا بی اماں ان کا اصلی نام ہے اور یہ کہاں پیدا ہوئیں؟ اب سنبل یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا ان کا یہی نام ہے اور کہاں وہ پیدا ہوئیں، ان کی تاریخ کیا تھی۔ پھر اس کی امی نے کیا بتایا؟ امی: اچھا اب تفصیل سے سنو۔ بی اماں کا اصلی نام آبادی بانو بیگم ہے، ان کی پیدائش ہندوستان کے شہر رامپور میں ہوئی، ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، تعلیم انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی، گھر پر ہی کلام پاک ختم کیا اور مذہبی تعلیم حاصل کی۔ بی اماں کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی جو ایک سرکاری ملازم تھے، جن سے ان کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جب ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جس کے بعد گھر اور بچوں کی ذمہ داری ان پر آ گئی، جو انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے انجام دی۔ غربت کے باوجود بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ساتھ ہی ہمت اور استقلال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔
پھر سنبل کی امی نے اسے بتایا کہ اس طرح بی اماں کا اصلی نام آبادی بانو بیگم تھا، ان کی پیدائش ہندوستان کے شہر رامپور میں ہوئی۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے گھر پہ ہی مذہبی تعلیم بھی حاصل کی، اور ان کی شادی پھر عبدالعلی خان سے ہوئی جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے، اور ان کے 5 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہی تھے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ غربت کے باوجود بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ساتھ ہی ہمت اور استقلال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ ہمت اور استقلال یعنی کہ کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہارنا، استقلال مستقل مزاجی سے زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ 5 بیٹوں میں سے 2 کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، باقی اولاد میں سے 2 بیٹے بہت مشہور ہیں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پر ان کی ماں کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے آگے چل کر ملازمت کے بجائے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا اور آخری وقت تک اسی جدوجہد میں لگے رہے جس میں ان کی والدہ نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ بی اماں انگریزوں کی ظالمانہ حکومت اور انگریزوں کے سخت خلاف تھیں۔ انہوں نے صرف اپنے بیٹوں کے دل میں ہی خدا اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا نہیں کیا، بلکہ عوام کے دلوں میں بھی آزادی کا جذبہ جگانے کی خاطر دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا اور اپنی پرجوش تقریروں سے عوام کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا احساس دلایا۔ جب ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ بیٹوں کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ بڑھاپے کے باوجود اپنی کوشش میں مزید اضافہ کیا اور آزادی کی سپاہی بن کر میدان میں آ گئیں۔ ان کی خدمات کی وجہ سے عوام انہیں احترام سے بی اماں کہتی ہے۔ بی اماں جو تھیں وہ آزادی کے تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ انگریزوں کی ظالمانہ حکومت کے بہت سخت خلاف تھیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بھی ایسی کی کہ ان کے بچوں نے بھی نوکری کرنے کے بجائے بڑے ہو کر آزادی کی تحریک میں حصہ لینا ضروری سمجھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کی، بلکہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر وہ لوگوں میں بھی یہ شعور جگاتی تھیں کہ آپ کے لیے آزاد ملک حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور اپنی تقریروں کے ذریعے یعنی کہ زبانی لوگوں کو جلسے کر کے اور سمجھا کے یہ بات انہوں نے اس چیز کا احساس ان کو دلایا اور اس چیز کی تلقین کی کہ بیٹا حق پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے اور الگ وطن کا حصول کتنا لازمی ہے۔ پھر جب ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تب بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری، بلکہ ان کو صبر کی تلقین کی، ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی نصیحت کی۔ بڑھاپے کے باوجود انہوں نے اپنی کوششیں کم نہ کیں اور آزادی کی سپاہی بن کر میدان میں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دینے لگے کہ ان کو بی اماں کا درجہ دے دیا، اور بی اماں آپ یہ سمجھے کہ ان کا ایک لقب تھا جو انہوں کو لوگوں نے دیا تھا یہ لقب۔ ان کا انتقال 14 نومبر 1964 کو ہوا۔ سنبل بی اماں تو سچ میں ایک اچھی ماں ہے، ان کے بارے میں جان کر تو میرے جوش اور جذبے میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اب تو میں بھی ضرور مقابلے میں حصہ لوں گی اور اول آؤں گی امی انشاءاللہ۔ تو دیکھا بچوں، اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ کون تھی بی اماں؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی ماں تھیں۔ لیکن انہیں بی اماں کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ لوگ ان کو اتنی عزت دیتے تھے ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی ایک آزادی کے سپاہی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو اتنی عزت دیتے تھے کہ بی اماں کا لقب ان کو مل گیا۔ ہر مشکل وقت میں نہ صرف انہوں نے اپنے بچوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ہمت اور حق پر قائم رہنے کا درس دیا، اور اپنی تقریروں کے ذریعے انہوں نے یہ جذبہ بیدار کیا عوام میں کہ وہ اپنی حق کے لیے آواز بلند کریں اور اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ دیکھیں بچوں، یہی وہ لوگ تھے جن کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ الگ ریاست ہے، پاکستان ہمارا الگ ملک ہے۔ اس کے پیچھے بی اماں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے لوگوں کی محنت اور لگن شامل ہے۔ اب ہمارے سبق کی بلند خوانی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم آ جائیں گے مشق کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی کاپی پر لکھیں گے اس سبق کے نئے الفاظ۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے جماعت کا کام، اس کے بعد تاریخ لکھنی ہے آپ نے جس تاریخ پہ آپ کام کر رہے ہیں، پھر آپ نے سب سے پہلے حاشیہ لگانی ہے اپنی کاپی پہ، سبق کا نام لکھنا ہے اور نئے الفاظ لکھنے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارا
عظیم، عظیم کے معنی ہوتے ہیں بڑا۔ اس کے بعد ہے قربانی یعنی کہ ایثار۔ اس کے بعد ہے اعزاز یعنی کہ عزت یا رتبہ۔ جلسہ یعنی تقریب۔ منعقد مقرر کرنا۔ رہنما کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو۔ تحریک، تحریک کہتے ہیں کسی بھی بات کو شروع کرنا۔ تقریری یعنی کہ زبانی طور پہ۔ جذبہ، جذبہ کہتے ہیں کوئی کام دل سے کرنا یا دل کا جوش ہمارا۔ اس کے بعد ہے ایثار، ایثار یعنی کہ قربانی۔ تلقین کی یعنی کہ نصیحت، تلقین کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ اس کے بعد ہے جد و جہد، جد و جہد کہتے ہیں کوشش کرنا، کسی کام کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے بعد ہے سرکاری، سرکاری یعنی کہ حکومتی۔ اگلا لفظ ہے ہمارا انتقال یعنی کہ وفات، انتقال کہتے ہیں وفات کو۔ مستقل مزاجی یعنی کہ استقلال یعنی کہ مستقل مزاجی۔ لفظ ہے ہمارا استقلال جس کے معنی ہیں مستقل مزاجی۔ اور آخری لفظ ہے ہمارا مکاری، مکاری کہتے ہیں دھوکہ دینا یا غداری کرنا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر۔ اگلے صفحے پر ہمارا کام ہوگا الفاظ کے معنی۔ ایک طرف آپ لکھیں گے جماعت کا کام اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، دوسری طرف آپ تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد درمیان میں ایک لائن لگائیں گے جس کے ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف ہم کیا لکھیں گے معنی۔ الفاظ کے معنی میں نے آپ کو نئے الفاظ میں بھی سمجھا دیے ہیں، اب آپ لکھیں گے تو آپ کو مزید بھی سمجھ آ جائیں گے۔ ایک طرف ہم نے الفاظ لکھنے ہیں تو پہلا لفظ ہے ہمارا عظیم، عظیم کا معنی ہے بڑا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا منعقد، منعقد کا معنی ہے مقرر کرنا۔ تیسرا لفظ ہے ہمارا تحریک، تحریک کا معنی ہے کسی بات کو شروع کرنا۔ اسی طرح چوتھا لفظ ہے ہمارا تقریری، تقریری کا معنی ہے زبانی۔ اگلا لفظ ہے ہمارا ایثار، ایثار کا مطلب ہے اور ایثار کا معنی ہے قربانی۔ استقلال، استقلال کا مطلب ہے مستقل مزاج۔ پھر ہمارا لفظ ہے سرکاری، سرکاری کا مطلب ہے حکومتی۔ اور آخری لفظ ہے ہمارا انتقال یعنی کہ وفات۔ یہ ہو گئے آپ کے الفاظ معنی اور اسی طرح آپ نے اپنی کاپی پر کرنے۔ اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ بالکل اسی طرح اگلے صفحے پر بھی آپ نے جماعت کا کام لکھنا ہے، اوپر تاریخ لکھنی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے اور سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا بی اماں کون تھیں؟ اسی کے نیچے پھر اس کا جواب آ جائے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے بلند خوانی میں بھی پڑھا ہے کہ بی اماں کون تھیں، تو اس کا جواب ہم لکھیں گے بی اماں ایک بہت ہی عظیم ماں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کی جدوجہد میں گزار دی۔ یہ سوال کا جواب۔ اسی طرح اس کے بعد اب ہم لکھیں گے سوال نمبر 2، بی اماں کا اصلی نام کیا تھا؟ تو بچوں کیا تھا بی اماں کا اصلی نام؟ بی اماں کا اصلی نام آبادی بانو بیگم تھا۔ کیا نام تھا؟ آبادی بانو بیگم، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پر۔ سوال نمبر 3 آپ لکھیں گے بی اماں کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بی اماں کی پیدائش ہندوستان کے شہر رامپور میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سوال نمبر 4، بی اماں نے کب وفات پائی؟ اس کا جواب ہے بی اماں کی وفات 14 نومبر 1964 کو ہوئی۔ بی اماں کی وفات کب ہوئی؟ 14 نومبر 1964۔ اسی طرح اب ہم لکھیں گے سوال نمبر 5، اخلاقی طور پر بی اماں میں کیا خوبیاں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے بی اماں نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نہایت عمدہ طریقے سے سر انجام دیا، غربت کے باوجود اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ساتھ ہی ہمت اور استقلال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 6، آزادی کے سلسلے میں بی اماں نے کیا کیا خدمات انجام دیں؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے بی اماں نے نہ صرف اپنے بیٹوں کے دل میں ہی خوف خدا اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا نہیں کیا بلکہ عوام کے دلوں میں بھی آزادی کا جذبہ جگانے کی خاطر دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا اور اپنی پرجوش تقریروں سے عوام کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا احساس دلایا۔ یہ ہے جواب سوال نمبر 6 کا۔
اس کے بعد اب ہم کریں گے مشق نمبر 2 ہے کتاب کی، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ یہ جملے اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آئے ان الفاظ کو لے کر، آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے جس میں یہ الفاظ استعمال ہوں۔ نمبر 1 ہے رہنما۔ رہنما کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، قائد اعظم ایک عظیم رہنما تھے، یا پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے استقلال استقلال اور اس کے معنی ہے مستقل مزاجی، تو آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، ہمیں ہر مشکل میں ہمت و استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے تلقین۔ تلقین کا مطلب ہے نصیحت، تو اس کا جملہ ہے ہمارے والدین ہمیں اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی مرضی سے دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے عظیم۔ عظیم کے معنی ہے بڑا، تو اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے منعقد۔ منعقد کا مطلب ہے مقرر کرنا، تو ہم اس کا جملہ بنائیں گے 14 اگست کو ہمارے اسکول میں شاندار تقریب منعقد کی جاتی ہے، یا پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی دوسرا جملہ بنائیں گے۔ آخری لفظ ہے ہمارا اعزاز۔ اعزاز کا مطلب ہے عزت و رتبہ، اس کا جملہ ہم بنائیں گے ہمارے ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، یا پھر آپ کوئی اپنی مرضی سے دوسرا جملہ بنائیں گے۔ تو یہ ہمارے الفاظ جملے مکمل ہوئے، آپ نے یہ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور یہی آپ کا جماعت کا کام بھی ہے، گھر کا کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا سب، اللہ حافظ۔